سید احسان الدین احمد صاحب السلام علیکم. اہل سنت .net پر یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کے 3 سوال موصول ہوئے، جواب حاضر. پہلا سوال تو آپ نے یہ کیا کیا کسی یہودی سے کاروبار کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، اگر کوئی مسلمان موجود ہو، نفع کم بھی مل رہا ہو، تو اپنا تمام کاروبار مسلمان ہی سے کیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ جب کاروبار کریں گے یہودی سے، تو یہودی کو جو نفع ملے گا تو بہتر ہے کہ وہ نفع کسی مسلمان کو ملے، الا اس کے کہ کوئی مجبوری اگر ہو تو تب تو یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں، یہود اور نصارہ کو اپنی آمدنی کا کوئی نفع مسلمان کو نہیں پہنچانا چاہیے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے دور میں جو معاشی نکات بیان کیے، اس میں بطور خاص یہ نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے کاروبار کریں اور انہی سے سودا لیں تاکہ اس کا جو نفع ہے وہ مسلمانوں کو ملے. دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ اسلام کی روح سے بہترین پیشہ کون سا؟ دیکھیے، اسلام کی روح سے ہر وہ پیشہ بہترین ہے جس میں حلال روزی کمائی جا سکتی ہو، خواہ وہ کسی شعبے ہے زندگی سے متعلق ہو، وہ حلال ہونا چاہیے. تو ہر وہ پیشہ جو حلال روزی دے وہ پیشہ بہترین ہے. البتہ بعض ہمارے اکابر نے کپڑے کے کاروبار کو جو ہے وہ اختیار کیا، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں وہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے. تاہم ہر وہ پیشہ جو ہے وہ بہترین اور اچھا ہے جس سے حلال روزی پیدا کی جائے. تیسرا آپ نے یہ پوچھا کہ اسلام میں منافع کی حد کیا ہے. اسلام نے اصل میں کوئی فیصد نہیں بیان کیا کہ شے اگر اتنی کی ہو تو اس پہ کتنے فیصد منافع لیا جائے. تاہم یہ بات ضروری ہے کہ مروجہ قانون کیا ہے. ہر ملک میں ریٹ جو ہیں ان کے انسداد اور اس کو ہموار کرنے کے ادارے موجود ہیں، جیسا کہ پاکستان میں بھی ہے. تو ان کی شرح دیکھنی چاہیے. اور مثال کے طور پر جیسے ہمارے یہاں چینی اگر 20 روپے کلو مل رہی ہے تو کوئی آدمی اگر 21 اور 22 بیچے تو ظاہر ہے کہ یہ زیادتی ہوگی، جبکہ بعض اشیاء کے ریٹ جو ہیں وہ متعین ہیں. اب رہا یہ کہ منافع کی شرح متعین نہیں، اس میں ہم عرف کو دیکھیں گے کہ عرف میں عموماً لوگ جو نفع لیتے ہیں وہی نفع انہیں بھی لینا چاہیے. اور ایسی چیز سے اسلام نے بچایا کہ ذخیرہ اندوزی کر کے اور اس کے بعد لوگوں سے منافع لیا جائے، ایسوں کے لیے حضور علیہ السلام نے سخت تعبیر فرمائی.